من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست پاکستان ورسز ظہیر احمد کیس کے حوالے سے بات کریں گے، اور آج جس موضوع پہ میں بات کرنے والا ہوں اس کے لیے میں پہلی شرط رکھوں گا کہ ہنسنا منع نہیں ہے، ہنسنا منع نہیں ہے۔ اس موضوع پر اس عنوان کے تحت بات کریں گے۔ کل ایک لائیو سیشن ہوا روز کی طرح، ککڑیوں کے جاگنے کے ٹائم لائیو سیشن ہوا، تو اس میں مزیدار بات کہی گئی، وہ ایسی تھی کہ جس کو سن کے یقیناً بے اختیار دل سے ایک ہی بات نکلتی ہے، ہنسنا منع نہیں ہے۔ اور وہ بات یہ تھی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس حوالے سے کافی دفعہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، مختلف قسم کی باتیں ملک علی اور باقی لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس لائیو سیشن میں جو بات کی گئی یقیناً وہ مزیدار تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ ہمارے سیشنز میں پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں، مہذب اور فیملیز آتی ہیں۔ یقین کرے جب یہ بات میں نے سنی تو وہ ملک علی کے، پاکستانی ملک علی کے ویلاگ میں، اور اس کے بعد ڈاکٹر شجاعت صاحب نے بھی اس چیز کو دکھایا، تو یقین کرے میں اس قدر اپسیٹ بیٹھا ہوا تھا ایک کچھ آفس کے کام سے جب سے میں نے وہ سنا نا، یقین کرے ہنستے ہنستے میرا جو ہے نا وہ موڈ بدل گیا۔ میں ایک اپسیٹ تھوڑا سا بیٹھا ہوا تھا کمپنی کے کسی مسئلے کی وجہ سے، میرا پھر ایک دم سے موڈ بدل گیا، اتنی ہنسی بات آئی کہ جھوٹوں کے سردار، گالیاں نکالنے کے ماہر، گالیاں نکالنے کے ایکسپرٹ، جھوٹ اور بکواسیات، لوگوں کی عزت اچھالنے کے ماہر افراد اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پروگرام میں فیملیز آتی ہیں جو کہ وہ بہت مہذب افراد ہیں۔ یقیناً یہ وہ باتیں ہیں کہ واقعی جس کو سن کر ایک ہی بات دل سے نکلتی ہے کہ ہنسنا منع نہیں ہے، کیونکہ جب سے دیکھا اس کے بعد پھر ملک علی نے جو کچھ دکھایا، کلپس رکھے ساتھ میں، یقیناً حاضری کا کام کرتا ہے وہ لڑکا، کہ 2-3 کلپس اس نے ایسے رکھے جس میں گالیاں دی جا رہی تھیں، جس میں بچیوں کو مارنے کی باتیں کی جا رہی تھیں، جس میں بچیوں کو قتل کرنے کی باتیں کر رہے تھے، مار دینا چاہیے بچی کو، علی جعفری صاحب کے الفاظ تھے۔ اور اس کے بعد پھر ہیڈ آف دا گروپ، ہیڈ آف دا سوشل میڈیا گینگ، محترمہ زنیرہ ماہم صاحبہ نے جو گل اپنے منہ مبارک سے نکالے، اپنے چہرے، اپنے ماؤتھ سے نکالے، اپنے منہ شریف سے نکالے، تو یہی کہہ سکتا ہوں نا، جو پھول انہوں نے برسائے وہ یقیناً فیملیز، بیکال ان کے فیملیز کے لیے تھے شاید۔ جو گالیاں انہوں نے بکی ہیں، جو گالیاں انہوں نے کہی ہیں، دی ہیں، وہ یقیناً بیکال ان کے فیملیز کے لیے تھے۔ لیکن یہ فیملی لگانے سے پہلے ان کو جو ہے نا وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ایک چیز اور بھی لگانی چاہیے ایک طرف، اوور 18، کیونکہ یہ یقیناً بڑے افراد کے لیے تھے الفاظ، کیونکہ ہماری فیملیوں میں گالیاں دینا نہیں سکھایا جاتا۔ ہاں، ان کی فیملیوں میں جو کچھ بھی سکھایا گیا وہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا، چونکہ انہوں نے اپنی فیملی کو شاید سمجھا ہوگا، انہوں نے اپنی فیملی کے کو سامنے رکھا ہوگا کہ جہاں پر بچوں کو گالیاں دینا سکھائی جاتی ہیں، جہاں پر بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی بکواس کرنا سکھایا جاتا ہے، یہاں پر بچوں کو چھوٹی عمر سے دوسروں کی عزت اچھالنا سکھایا جاتا ہے، تو یقیناً یہ ان فیملیوں کے لیے ہے
پڑھی لکھی فیملی، مہذب فیملی، مڈل کلاس فیملی جس سے ہمارا تعلق ہے، کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کرے گی، کبھی اس طرح کی اس طرح کی سوچیں اپنے بچوں کو نہیں دے گی۔ یقیناً یہ جو کچھ سکھایا گیا ہے وہ زنیرہ مہامن کمپنی کی سوچوں کی وجہ سے ہے، یہ انہی کی فیملی کے لیے مخصوص ہیں، یہ الفاظ جو کہ دکھائے جاتے ہیں، جو کہ بولے جاتے ہیں، جو ادا کیے جاتے ہیں، جو بکے جاتے ہیں، یقیناً یہ بک بک انہی کا ہی انداز ہے، انہی کے لیے ہے، لیکن یہ ہماری فیملیوں کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان کی کسی بھی مہذب فیملی کے لیے یہ الفاظ نہیں ہے۔ کسی بھی طرح فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کوئی غیرت مند انسان اس طرح کی باتیں نہ سن سکتا ہے، نہ کر سکتا ہے، نہ برداشت کر سکتا ہے۔ پھر ان کے یہاں تو پھر یقیناً وہی فیملی آتی ہیں جن میں گالیاں دینا معمولی سی بات ہے، عام سی بات ہے، کوئی وہ نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں تو ایسے بولیں چونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ ان کا تو یہ حال ہے کہ جب یہ اپنی لائف پہ بیٹھ کے کامنٹس کھولتے ہیں تو گالیوں کے انبار لگے ہوتے ہیں، اور یہ خود کہہ چکی ہیں کہ میری 70 to 80% آڈینس ایسی ہے کہ جو آ کے مجھے گالیاں دیتی ہے، تو پھر یہ گالیوں والی سرکار آپ ہی کو مبارک۔ پاکستان زندہ باد۔